نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسعت کے باوجود بیت اللہ کی زیارت نہ کرنے والا بد نصیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بندے کا جسم تندرست رکھا، اس کی معیشت میں وسعت پیدا کی، لیکن اس حالت میں 5 سال بیت گئے اور وہ میری طرف نہیں آیا۔ ایسا آدمی محروم ہے، ایسا آدمی محروم ہے۔ بار بار حج اور عمرہ کرنے کی فضیلت روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا عبداللہ بن مسعود، سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بار بار حج اور عمرہ کی ادائیگی کرو، کیونکہ یہ فقر و فاقہ اور گناہوں کی یوں نفی کرتے ہیں جیسے دلہن کی لوہے کی میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے۔ دائمی مریض یا ضعیف کی طرف سے حج افضل روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حجۃ الوداع میں ایک عورت نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کا فریضہ حج میرے والد کے لیے ادا کرنا ضروری ہو گیا ہے، لیکن وہ بہت بوڑھے ہیں، وہ اٹھنی پر بیٹھ نہیں سکتے، کیا میں ان کی طرف سے حج بدل کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ سب سے بہتر توشہ روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یمن کے لوگ راستہ کا حج ساتھ لائے بغیر حج کے لیے جاتے تھے، کہتے تو یہ تھے کہ ہم توکل کرتے ہیں، لیکن جب مکہ آتے تو لوگوں سے مانگنے لگتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ترجمہ: وہ توشہ لے لیا کرو کہ سب سے بہتر توشہ تو تقویٰ ہی ہے۔ حج مبرور کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کے لیے اس شان کے ساتھ حج کیا کہ نہ کوئی فحش بات ہوئی اور نہ کوئی گناہ، تو وہ اس دن کی طرح واپس ہوگا جیسے اس کے معنی سے جنا تھا۔ قبلہ ہو کر احرام باندھتے ہوئے لبیک پکارنا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ جانے کا ارادہ کرتے تھے، پھر خوشبو کے بغیر تیل استعمال کرتے، اس کے بعد مسجد ذوالحلیفہ میں تشریف لاتے، جہاں صبح کی نماز پڑھتے، پھر سوار ہوتے۔ جب اونٹنی آنکھ کو لے کر پوری طرح کھڑی ہو جاتی تو احرام باندھتے، پھر فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح کرتے دیکھا تھا۔